اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ ہا کا کلمہ اس طرح اگر شروع میں آئے تو یہ خبردار یہ کہنا ہو تو پھر کہتا ہے ہا انتم خبردار تم سب لوگ، اولائی اشارہ ہے اولائی قریب کے لیے، تحبونہم خبردار تم تو وہ ہو جو تحبونہم، وہ تم کے لیے آگے حبا اس نے محبت کی، یحبو وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، اور تحبو تم محبت کرتے ہو یا کرو گے، تحبونا تم سب محبت کرتے ہو، ہم ان کو تم ان کو محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ واو کا مطلب اور، آمانا وہ ایمان لایا، یومنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، تُؤْمِنُو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اور تُؤْمِنُون تم سب ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، بالکتاب یہاں با کا مطلب پر، الکتاب اصل کتاب وہ جو لوح محفوظ پر موجود ہے، جس سے چیزیں اتار کر صحف اور پہلی کتابیں نازل ہوئیں اور آخری کتاب محمد رسول اللہ پہ جو نازل ہوئی، یہ تو تکمیل ہے جو شروع سے بھی نازل ہوئی ہیں، یعنی ساری کی ساری کتب کو کلہی ساری کی ساری، یہ کتاب بھی اور پہلی کتابیں بھی تم ان کو مانتے ہو، حالانکہ تم سب کتابوں کو مانتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور اذا جب، لقوکم لقیا یلقا لقاءً، لقاء اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اذا لقوکم جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو کالا اس نے ایک شخص نے کہا، واو الف جمع کیا، قالو تو وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، اصل میں قالو تو تھا ماضی، لقو تو تھا ماضی، لقا یلقی، لیکن عربی زبان میں اگر شروع میں اذا آ جائے، جملے کا آغاز اذا سے ہو رہا ہو، تو اس کے بعد جتنے کلمات ماضی کے آتے ہیں اس کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ یہ تو ویسے تو ترجمہ کریں گے ملے نہیں، ترجمہ کریں وَإِذَا یاد کرو جب وہ ملتے ہیں یا ملیں گے، کم تم سب کو، قالو کہا نہیں، ترجمہ کہتے ہیں یا کہیں گے، آمنا ہم ایمان لائے، وہ جب تمہیں ملتے ہیں یا ملیں گے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا وہ اور اذا اور جب، خلو ماضی ہے لیکن ترجمہ ہم مضارع میں کریں، خلا کا کلمہ واو الف تو جمع کی علامت ہے، باقی تو کلمہ خلا رہ گیا جسے اردو میں ہم خلوت کہتے ہیں، تنہائیوں میں ملنا، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں، ادو یہ کلمہ ادا یعدو، دارابا یدربو اس کا باب ہے، ادا یعدو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا، چبانا اس طرح، وَإِذَا خَلَوْا جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں، خلوتوں میں ہوتے ہیں، ادو تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الاناملا انملا کی جمع ہے انامل، انملا کہتے ہیں انگلی کو، تو وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، من الغیظ، من سے الغیظ
غصے کی وجہ سے۔ یہ کلمہ ہم اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، ہم زوئے کی جگہ پر زواد لکھتے ہیں، غیظ و غضب کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ وہ غصہ جس کے اندر جوش ہوتا ہے اسے غیظ کہتے ہیں ہم اردو میں، اور اس کو ہم اردو میں لکھتے ہیں زواد کے ساتھ۔ من الغیظ، غیظ کے اندر، غصے کے انتہا کے اندر وہ اپنی انگلیوں کو چبانے لگ جاتے ہیں جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں۔ قل، اے نبی معظم، ان کافروں کی یہ جو حالت ہو گئی ہے، منہ پہ تو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور تنہائیوں میں ان کے غصے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو چبانے لگ جاتے ہیں، انہیں کہیے موتو، ماتا یموتو، یہ تو ہم استعمال ماتا یموتو، ماتا وہ مرا، وہ یموتو وہ مرتا ہے یا مرے گا، مت مر جا، اور واو الف جمع کی علامت ہے، فعل امر تھا، موتو تم سب مر جاؤ، بغیظکم اپنے غیظ میں، اپنے اس غصے میں، اس حسد کی آگ کے اندر تم خود مر جاؤ۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ علیم، اللہ ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں۔ اور یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے، کوئی چھپائے تو 100 دفعہ چھپائے اللہ سے نہیں چھپ سکتی، کیونکہ وہ علیم ہے۔ یہ صفت ان کی ذاتی ہے کہ وہ جان لیتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کے اندر ہے، جو چھپا ہوا، اس کو وہ صدر، سینوں کے اندر جو ہے، وہ ان چیزوں کو بھی، اس ذات کو بھی وہ پہچانتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ وَقُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام